أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم۔ آپ جانتے ہیں کہ 30واں پارہ ہمارا چل رہا ہے جس میں ہم تمام قرآن کی صورتوں کو آپ کے سامنے لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر سے بغیر کسی گرامر کے رکھ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو دوسرا مین چینل ہے محمد وقاص اخوندزادہ، اس کے اوپر ہم نے 5واں پارہ تک کمپلیٹ کر لیا ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی ہے وہاں پر بھی، اور یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے 30واں پارہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور وہاں بھی مکمل ہے اگرچہ تیسرا پارہ، اور اس 5 پاروں کے ساتھ 6 پارے ہوتے ہیں، لیکن وہ 30واں ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر، اور یہاں پہ بھی ہم نے 30واں ہی شروع کر رکھا ہے۔ لیکن جو بتانا میں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر مختصر صورتیں بھی موجود ہیں، جیسے ڈیلی بیسس پر پڑھے جانے والی سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ المزمل ہے، سورۃ یاسین ہے، سورۃ الکہف ہے، سورۃ السجدہ ہے، اور اسی طرح کی بڑی صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کو بھی ہم نے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیا ہے، آپ جا کر ان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو سورۃ الشمس کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آسان انداز میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف 7 قسمیں کھائی ہیں، اور پھر آگے میں انسان کو بتایا ہے کہ اے انسان تو اگر جہاں جانا چاہے چلا جا، لیکن ہم نے تمہیں صحیح راستہ دکھا دیا ہے۔ دیکھتے ہیں، دلچسپ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ والشمس، وہ قسم میننگ میں آتا ہے جب شروع میں آ جائے، تو یہاں پر وہ قسم کے مطلب میں آ رہا ہے شمس کہتے ہیں۔ سورج کو کتنا آسان ہے، شمسی توانائی کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، روشنی، سورج کی روشنی، وضحاها، اور اس کی دھوپ، ضحا دھوپ کو کہتے ہیں، یعنی اس کی جب وہ اپنی پیک پر ہوتا ہے، لائٹ کی جب زمین پر پڑ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی یا اس کی روشنی کی، یعنی اللہ قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پھر اگر اللہ ایک بات بیان کریں گے قسموں کے بعد، جیسے ہم کسی کو بات کریں کہ آپ کہیں کہ میں قسم کھا کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے، اچھا ہم تو ایک قسم کھاتے ہیں، پھر اللہ نے اس بات کی تاکید کرتے ہوئے اللہ نے اپنے بنائی ہوئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک کے بعد 2 3 4 5 6 7 قسمیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کتنی اہم بات ہوگی، آگے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والقمر اذا تلاها، والقمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، وہ قسم کے مطلب میں آ رہا ہے نا، اور چاند کی قسم، قمری مہینہ آپ نے سنا ہوا ہے، شمسی مہینہ چاند کا مہینہ آسان ہے۔ اذا کا مطلب جب آئے گا، تلاها وہ پیچھے آئے، تلاها ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انگلی ساتھ ساتھ ہماری چل رہی ہوتی ہے، کوئی ہم تلاوت کر رہے ہیں ہماری انگلی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے نا ان آیات اور ان الفاظ کے، تو تلاها اسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں پیچھے آنے سے، یعنی جب سورج چلا جاتا ہے تو پھر چاند آتا ہے، یعنی دن کے بعد رات ہی تو آتی ہے۔ بہرحال سمجھنے کے لیے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم اذا تلاها جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، والنہار اور دن کی قسم اذا جلاها جب وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے، یعنی دن جب روشن ہو جاتا ہے، گویا سورج کی ہی بات ہو رہی ہے، اسی کی ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں بیان کر کے کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاها جب وہ ڈھانپ لیتی ہے سورج کو، یعنی جب غشی طاری ہو جاتی ہے کسی انسان پر تو اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے نا، اردو میں استعمال ہوا غشی طاری ہونا، تو کیا جب سورج کی روشنی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اندھیرا ہونے لگتا ہے اور پھر رات آ جاتی ہے، اور رات کیا کرتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے سارے دن کو، سورج کو۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، اس پر غور کرو، یہ ایسا نہیں ہو جاتا دن ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آہستہ 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 دن چلا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رات آ جاتی ہے، کتنا باریک بینی سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو انسان کو غور کرنا چاہیے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم، وما بناها اور اس ذات کی، ما جس نے، بناها بنایا ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قسم بیان فرما رہے ہیں ان سب چیزوں کے بعد کہ اس آسمان کی قسم اور آسمان کو بنانے والے کی بھی قسم، ظاہر ہے آسمان اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاها اور اس کی جس نے بچھایا اسے، زمین کو کس نے بچھایا، اللہ تعالیٰ نے ہی تو بنایا ہے زمین اور آسمان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم بیان فرماتے ہوئے آخری آیت نمبر 7 میں کیا کہتے ہیں،
پھر آگے ونفس وما سواہا، اور انسان کے نفس کی قسم یعنی انسانی جان کی بھی قسم اللہ نے فرمائی، جیسے ووالد وما ولد، سورۃ البلد میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے انسان اور اس کی اولاد کی قسم کھائی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ونفس وما سواہا، اور نفس کی یعنی انسان کی قسم، وما اور اس رب کی قسم، سواہا جس نے ٹھیک کیا اسے، یعنی سواہا مساوات برابری کو کہتے ہیں نا، برابر کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رب کی قسم جس نے انسان کو برابر کر کے بنا دیا، سبحان اللہ، اس سے خوبصورت شکل انسان کی شاید ہو نہیں سکتی، کتنے خوبصورت کان، آنکھ، ناک، جسم، خد و خال، چہرہ، بال، کتنا خوبصورت قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان، یقیناً تحقیق قسم کے بالمقابل لقد آتا ہے جب بھی آ جائے لام اور قد مل کر، کہ ہم نے انسان کو کیا کیا، فی احسن تقویم، بڑی ہی خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اس سے خوبصورت سانچہ ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ تو لیکن انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے پھر اللہ نے آگے ذکر بھی کر دیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا بد سے بدترین درجے میں۔ اور ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقد خواب، اور یقیناً خواب ناکام ہوا، من جس نے دسہا خاک میں ملا دیا، آلودہ کر دیا اسے، یعنی جو لہو لعب میں لگ گیا، دنیا کی رنگینیوں میں لگ گیا، اپنے جو اس کے اندر ان بلڈ ایک سافٹ ویئر تھا نیکی کا، اس کو اس نے دیکھا نہیں، برائی کی طرف چل پڑا اس نے، یعنی کہ اس کو خاک میں ملا دیا، اور کیا کہا، جھٹلاتا رہا اللہ اور اس کے رسول کو، تو اس کا ہی بڑا خسارے والا انجام ہوگا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قوم سمود بھی ایک ایسی قوم تھی جن کو ان کے نبی نے اللہ کی طرف بلانا چاہا لیکن وہ نہ مانی، انہیں کہا، قرآن میں ہمیں ایک اور مقام پر اس کی نظیر ملتی ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، اونٹنی والا، انہوں نے کہا اونٹنی نکال کے لاؤ، تو اگر اونٹنی نکلے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو پہاڑ سے گابن اونٹی اس نے بچہ دیا، تو پھر کیا کیا، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اور ایک بہت لمبا واقعہ ہے، اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے۔ تو انشاءاللہ پچھلے لیکچر جو ہمارے تفسیر کے موجود ہیں، 30واں پارہ پورا کا پورا، محمد وقاص سخن زادہ جو چینل ہمارا مین ہے اس کے اوپر، آپ وہاں جا کر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں بڑی تفصیل سے۔ تو کذبت، جھٹلایا، ثمود، قوم ثمود نے بتغواہا، اپنی سرکشی کے سبب، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا ان میں سے ایک ایسا بدبخت قدار نامی شخص جس نے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے اب تو ہمارے لیے وبال بن چکی ہے، ہمارا پانی بھی پی جاتی ہے، چارہ بھی کھا جاتی ہے، بس اس کو قتل کر دو، جان چھڑاؤ۔ تو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کو کچھ کہنا نہیں، اب منہ مانگا معجزہ تم نے مانگا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اونٹنی نکالو، اب آ گئی ہے، لہٰذا اس کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، فوراً عذاب میں مبتلا کر دی جاؤ گے۔ لیکن نہیں ڈرے وہ، اور انہوں نے اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ ڈالی، حالانکہ اس کو رسول اللہ نے بتایا تھا، جو اس وقت کا رسول یعنی صالح علیہ السلام تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، فقال، تو کہا، لہم، ان سے، لہم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، جو صالح علیہ السلام تھا، کہنے لگے ان کو ایز اے ایڈوائز کہ ناقۃ اللہ، خیال رکھو اللہ کی اونٹنی کا، وسقیہا، اور اس کے پانی پلانے کا۔ ناقہ اونٹنی کو کہیں گے، اور سقیہا ساقی، پانی پلانے والے کو کہتے ہیں نا، تو یہ اسی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو سقیہا، اور خیال کرنا ہے اس کے پانی پلانے کا، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کا خیال کرنا ہے، چونکہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ لیکن بدبخت قوم تھی چونکہ، فکذبوہ، تو ان سب نے تکذیب کی، جھٹلا دیا، فعقروہ، تو پھر اس نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی، یعنی مار ڈالا، اور اس کے ٹانگیں بھی کاٹ ڈالی، حجت تمام ہوئی ان کے اوپر۔ تو اس کے بعد اللہ نے اپنا کام کر دکھایا، اللہ نے منع ہی کیا تھا کہ نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوا، فدمدم، تو تباہی ڈالی، علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، بسبب ان کے ذنب، ان کے گناہوں کے، فسوا، تو پھر برابر کر دیا اسے، پھر سب کو برابر کر دیا، فرشتے کی چیخ آئی، اور جناب کلیجے پھٹ گئے ان کے یہ دیواروں سے ٹکرانے لگے، ان کے سارا آسمان سے زمین تک اٹھا کر پھینکا فرشتوں نے، انہیں زلزلہ آیا، تو تہس نہس کر کے سب کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں یخاف، خوف کرتا، عقبہا، اس کے سزا کے انجام سے، تمہارا رب اس بات سے کبھی نہیں ڈرتا کہ وہ اگر کسی کو ہلاک کر رہا ہے تو کوئی اسے پوچھے گا، کیونکہ دنیا بھی اس کی ہے، انسانوں کو بھی اس نے بنایا ہے، اور یہ نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ بلکہ بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اوپر تو اللہ نے ڈسکس کر دیا یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، تو ادھر کیوں نہیں آئے تم، کیوں ادھر چلے گئے ہو؟ اور پھر اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ اونٹنی اس کا خیال کرنا ہے، سامنے رسول ہے، اس کی اس معجزات ہیں، منہ مانگا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ سزا ان کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغام کو سمجھ کر صحیح معنوں میں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
فأقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.